بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک سینئر صحافی مطیع اللہ جان صاحب کے اغوا کے معاملے پہ کچھ اہم آبزرویشنز دی گئی ہیں، اور یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ اسلام آباد شہر جو پاکستان کا وفاقی دارالحکومت ہے یہ اتنا غیر محفوظ کیوں ہو چکا ہے. اس پہ ہم نے آج بات کرنی ہے. اور اس کے علاوہ پچھلے 2-3 دن سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ نیب قانون کے معاملے پہ اور نیب کے وجود کے بارے میں اپوزیشن اور حکومت کے درمیان کچھ آپس میں بات چیت شروع ہو گئی ہے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اور آنے والے دنوں میں جو ایک اپوزیشن کی اے پی سی ہونے والی ہے، کیا اس اے پی سی کے ایجنڈے میں بھی نیب قانون یا نیب کا جو وجود ہے اس کو بھی شامل کیا جا رہا ہے، اور اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. تو ان معاملات پر آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر محمد شہباز گل صاحب، وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے سیاسی امور، جناب مشرف زیدی صاحب دی نیوز کے سینئر کالمسٹ ہیں اور بھی انٹرنیشنل میڈیا میں بھی لکھتے ہیں، اور جناب عبدالقیوم صدیقی صاحب جو صدر ہیں پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ اور سینئر صحافی ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر شہباز گل صاحب، سب سے پہلے شروع کرتے ہیں. یہ جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے بھی جو مطیع اللہ جان صاحب ہیں ان کے معاملے پر یہ کہا ہے کہ کس کی اتنی ہمت ہوئی کہ پولیس کی وردیوں میں آ کے تو بندہ اٹھا کے لے گئے. اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا کہ جی اس بارے میں فوری طور پر بتایا جائے کہ ان کو کس نے اٹھایا. اور آپ کی ایک سینئر ساتھی ہیں ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، وہ کہہ رہی ہیں کہ گلیڈ ٹو سی مطیع اللہ جان فری، سچ ایکشنز آر ان وائلیشن آف آور کانسٹیٹیوشن اینڈ آور international obligations under human rights conventions Pakistan ratified. Citizens cannot live in a constant state of fear and dual legal process in the right of all citizens in any democracy. حکومت کے اور وزراء نے بھی اس کی مذمت کی ہے. آج جو اٹارنی جنرل آف پاکستان تھے وہ بھی سپریم کورٹ میں یقین دلا رہے تھے معزز جج صاحبان کو کہ ہم اس معاملے کو سیریسلی لیں گے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام آباد شہر میں پولیس کی وردیوں میں آ کے لوگ ایک بندے کو اٹھا کے لے گئے، وہ 12-13 گھنٹے کے بعد واپس تو آ گیا، لیکن پولیس نے کہا کہ ہمیں تو نہیں پتا اس کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ امیر صاحب. پہلے تو پرنسپلی یہ چیز درست نہیں ہے. کسی بھی شہری کو وہ میڈیا سے ہو یا بھلے میڈیا سے نہ ہو، کوئی بھی شہری ہو، وہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے ہو، کوئی بھی شہری ہو، اس کو خلاف قانون اس کے خلاف کوئی بھی کارروائی جو ہے درست نہیں ہے. اگر کسی کو گرفتار کرنا ہے تو اس کے طریقے ہیں. آپ وارنٹ لیتے ہیں، آپ اگلے بندے کو انفارم کرتے ہیں ہم فلاں ادارہ ہیں، آپ اسے گرفتار کرتے ہیں، پھر عدالت کے سامنے پیش کرتے ہیں. تو وہ ہر صورت فالو ہونا چاہیے. کچھ ایکسیپشنز ہوتی ہیں اور وہ ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے جو نیشنل سیکیورٹی کے اوپر لوگ کرتے ہیں. لیکن مطیع اللہ جان کو سارے لوگ جانتے ہیں کہ وہ کوئی کہیں پہ برود شرود تو نہیں رکھتے وہ. تو اس لیے کوئی میری بھی سمجھ سے بالاتر ہے کہ یہ جو سارا اسپیسیفک اس کی بالکل عدالت نے بھی کہا ہے، حکومت نے بھی کل سے کہا اس کی انویسٹیگیشن ہوگی، اور جو بھی اس میں فیکٹس ہوں گے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. پاسبلٹی ہے کسی نے انہیں اغوا کیا ہو، پاسبلٹی ہے، ہر طرح کی پاسبلٹی ہے. اسپیکولیشن پہلے نہیں کی جا سکتی جب تک فیکٹ سامنے نہ آئے. تو جیسے منسٹر صاحبہ کا آپ نے بیان کہا، سی سی ٹی وی فوٹیج کیمرہ جو ہے وہ تو وردی کوئی بھی پہن سکتا ہے نا. آپ کے ساتھ پاس اوپر جب فائرنگ ہوئی تھی، آپ اس ٹائم کراچی میں تھے، وہ بھی ایک پاکستان کا بڑا شہر ہے. 9/11 ہوا تھا، وہ بھی بڑے شہروں سے ہی لوگوں نے کارروائی کی تھی. تو یہ بڑا شہر یا چھوٹا نہیں ہوتا. جرائم تو ہر جگہ ہوتے ہیں اور جرائم ہو سکتے ہیں. جرائم پیشہ لوگ جو ہیں وہ ریکی کر کے چیزیں کر کے، اس میں اینٹی اسٹیٹ بھی پاکستان کے ہو سکتا ہے. صبح انہوں نے سپریم کورٹ میں اپیئر ہونا تھا، شام میں ان کو اٹھا لیا گیا، اٹھا کے پھر چھوڑ دیا گیا. 12 گھنٹے یہ ٹیلی ویژن پہ ہم سب پریشان رہے. ہمارے لیے بھی اس میں کوئی نیک نامی تو نہیں ہے کہ ہم کریں یا کوئی اور کرے. اگر ہم کسی اور کی طرف بھی دیکھتے ہیں ان کے لیے بھی نیک نامی نہیں ہے. تو اس میں اینٹی اسٹیٹ ایکٹر بھی ہو سکتے ہیں جو اس ساری چیز میں سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہوں اور اس میں کسی اور کو رسپانسبل بنانے کے لیے وہ اس طرح کی حرکت. تو یہ جب تک انویسٹیگیشن نہیں ہوتی، جب تک یہ نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے کہ اسٹیٹ کے اداروں کو ملائن کرنے کے لیے کیا گیا ہو. تو جب تک انویسٹیگیشن نہیں ہوتی ہم کچھ نہیں کر سکتے. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ جس نے بھی مطیع اللہ جان کو اغوا کیا وہ پاکستان کا دشمن ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ مشرف زیدی صاحب، اس پر بہت زیادہ میڈیا میں ایک ریئیکشن آیا، سوشل میڈیا پہ ریئیکشن آیا، اور انسانی حقوق کی جو عالمی تنظیمیں ہیں، ایمنسٹی انٹرنیشنل سے لے کے کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ تک، سب نے فوری طور پہ اس بہت ریئیکشن کا اظہار کیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس کے پہلے ہی بہت سے مسائل ہیں. ایف اے ٹی ایف کا معاملہ ہے، پھر یورپی یونین نے جو آپ کو کچھ مراد دی ہوئی ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں. وہ بھی معاملات جو ہیں وہ بڑے سینسٹیو ہیں. یہ جو لوگ بھی انوالو ہیں، فرض کریں اس میں ہم مان لیتے ہیں کہ یہ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہیں،
ریاست کے دشمن ہیں، ان کی اتنی ایکسیس ہو گئی ہے کہ وہ پاکستان کے کیپٹل میں پولیس کی وردیاں پہن کے آتے ہیں اور بندہ اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور چیف جسٹس عطر من اللہ پوچھ رہا ہے کہ یہ کون لوگ تھے، کون لے گئے؟ دیکھیے کورٹس کی جو بے بسی ہے وہ تو کافی عرصے سے اسٹیبلش ہوئی ہوئی ہے. ایک عجیب مجبوری یا بے بسی جو ہے وہ جو ہے جوڈیشل سسٹم میں ہم دیکھ رہے ہیں. وہی مجبوریاں تھیں شاید دیگر اور بہت بڑے بزنس مین ہیں ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا. تو یہ جو زیادتیاں یا بے بسی یا مجبوریاں ہیں اس سے تو ہم سب آپ اسلام آباد شہر میں رہتے ہیں، تو آپ کو اگر کہا جائے کہ کوئی اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ جو ہیں وہ مطیع اللہ جان کو اٹھا کے لے گئے، کیسا محسوس کریں گے؟ میرے لیے تو اس میں کوئی ایسی شاکنگ چیز نہیں ہے، کیونکہ یہ اسلام آباد میریٹ ہوٹل پہ ایک نہیں 3 دفعہ حملہ جو ہے وہ ہم ادھر ہی تھے سب، ادھر اسی اسٹوڈیو میں، بلکہ ان چیزوں کا تجزیہ بھی ہم نے بیٹھ کے کیا، آپ نے بھی ہم نے بھی. اور اسلام آباد میں اس سے کئی زیادہ بھیانک چیزیں ہوئی ہیں. یہاں پہ ریڈ ماسک کی چیزیں ہوئی ہیں. آپ جو یہ انویسٹیگیشن کا سوال ہے میر صاحب، یہ میرا خیال ہے بڑا سنجیدگی کا جو ہے اس کو میرٹ کرتا ہے. یہ آج جو بیان آیا جہاں تک مجھے سمجھ آئی تو کہا گیا کہ 2 ہفتوں میں اس کی رپورٹ جو ہے وہ پیش کی جائے گی. میں بڑا آنیسٹلی یہ ویسے ایک طرح سے ایک میں آپ کو بتا دوں کہ جو نیشنل اسمبلی میں جو اسٹینڈنگ کمیٹی فار انفارمیشن ہے جس کے ہیڈ کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، میاں جویل لطیف، انہوں نے بھی 15 دن ہی کہا ہے کہ 15 دن میں رپورٹ دی جائے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ دیکھیے میں تو نہیں سمجھتا کہ حکومت کو، وزیر اعظم کو یا ان کے جو مشیران ہیں یا وزیر ہیں ان کو بلا کے یہ تو بہت ان کی ہمت ہے کہ یہ اس ماحول میں جو ہے آ کے فیس کر رہے ہیں. لیکن اصل جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اس ریاست کا جو لنگڑا پن اور لولا پن ہے وہ اب اس حد تک آ گیا ہے کہ 12 گھنٹے کی واردات تھی، اور یہ واردات تھی، یہ ایک کرائم تھا، کانسٹیٹیوشن کے خلاف ایک جرم تھا، انسانی حقوق کے خلاف ایک جرم تھا. پاکستان کے منہ پہ ایک دھبا جو ہے وہ چھوڑ کے گئے ہیں جو بھی ابڈکٹرز تھے. آپ نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا، یہ ملک دشمن، اسلام دشمن، پاکستان دشمن، کلمہ دشمن لوگ تھے جنہوں نے یہ کام کیا. اب اور اس کا خمیازہ پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے لوگوں کو بھگتنا پڑے گا. جس طرح آپ نے کہا FATF جو ہے وہ کوئی خیالی یا تصوری پلاؤ نہیں ہے، اس کی وجہ سے غریب لوگوں پر سب سے زیادہ اثر ہوگا. جتنے بھی انٹرنیشنل سینکشنز ہیں، جتنی بھی چپیڑیں ہمیں پڑتی ہیں، کینیڈین ہائی کمشنر نے، جرمن ایمبیسڈر نے ٹویٹ کیا، ایمنسٹی نے بولا، اب جتنا بھی مومنٹم ہمارا تھا، جب بھی ہم ایمنسٹی کی جو ہے رپورٹس یوز کرتے ہیں کشمیر کے ایشو پر، دیگر اور ایشوز پر، وہ ساری ہمارے منہ پہ پھینکی جائیں گی، اس لیے کہ یہ کون لوگ تھے. جیسے گل صاحب نے کہا، اللہ بہتر جانتا ہے. آپ کے اوپر جو ملک دشمنوں نے حملہ کیا اس کی رپورٹ آ گئی کیا؟ وہ انویسٹیگیشن اس کا کیا ہوا؟ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ آج تک پبلش ہوئی ہے، ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ پبلش ہوئی، کوئٹہ کمیشن رپورٹ پبلش ہوئی؟ نہیں، وہ تو ہو گئی. نہیں، اب دیکھیں نا، شوگر اور ویٹ سکینڈل کی رپورٹس پبلش ہو گئی، SAPMs کی جو ہے ایسٹس پبلش ہو گئے. پھر کیا ہوا؟ یہ ایک لنگڑی اور لولی ریاست ہے. یہاں پہ آپ اپنے دل کو ہلکا کرنے کے لیے عمران خان کو بھلے گالی دیجیے، اس وقت ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ نہیں کہہ سکتے، شاید کچھ باتیں آپ ٹویٹر پہ جا کے کر لیں گے، اور جو ٹویٹر پہ نہیں کہہ سکتے وہ ہم واٹس ایپ یا سگنل کی کال پہ کر لیں گے، یا ایک دوسرے سے مل کے ماسک پہن کے کر لیں گے. لیکن یہ باتیں جس بے بسی سے آپ اور ہم کر رہے ہیں، اسی بے بسی سے بیچارے منسٹر اور وزیر اعظم کر رہے ہیں. چلیں قیوم صدیقی صاحب، جو آج آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی عدالت سے لے کے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کی عدالت میں جو کچھ ہوا، تو اس میں چیف جسٹس صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ IG صاحب کدھر ہیں، اور وہ IG صاحب وہاں پہ ان کو نظر نہیں آئے. اس وقت آپ یہ بتائیے کہ اسلام آباد پولیس جو ہے وہ کیوں ابھی تک نہیں یہ پتہ کر سکی کہ مطیع اللہ جان کو اغوا کس نے کیا، اور CCTV کیمروں کی فوٹیج بھی موجود ہے. کیا آنے والے 2 ہفتوں میں، 15 دن میں پولیس ملزمان کو پکڑ پائے گی؟ حامد میر صاحب، اگر ماضی کا ٹریک ریکارڈ دیکھا جائے تو اس قسم کی وارداتوں کے سراغ نہیں ملتے ہیں. لیکن خوش قسمتی کہیے کہ اس وقت جو ہے، اور یہ کہہ رہے تھے نا کہ 2 ہفتے تو بہت زیادہ ہیں. اٹس اے میٹر آف 30 to 40 سیکنڈز. آج ہم شہباز گل صاحب جس حکومت کے اندر ہیں، پہلی بات تو یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ محض جو ہے زبانی کلامی آپ جو باتیں کر رہے ہیں اس سے آگے بڑھیے، کیونکہ یہ فیڈرل کیپٹل ہے، اور جس امپیونٹی سے
पुलिस की वर्दियां पहनकर दिन दिहाड़े उठाया जाता है। अब ये देखें कि ये कितनी बड़ी बात है कि आप इससे आगे बढ़ें और साबित करें। अब ये हुकूमत का काम है, इन वफाकी वज़रा का काम है, जिम्मेदारों का काम है, क्योंकि हम तो इनसे पूछेंगे। और फिर आपको और मज़े की बात भी ये है कि आईजी साहब जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए ना, तो जब अदालत ने उनसे पूछा ना कि ये आपने क्या किस कानून के तहत किया, तो उनको नहीं पता था। फिर अदालत ने बताया कि जो एंटी टेररिज्म एक्ट है उसके अंदर अमेंडमेंट हो चुकी है, सहाफ़ी के ख़िलाफ़ जो आप ज़बरदस्ती या उसको के ख़िलाफ़ जो क्राइम है, इट फॉल इन द टेररिज्म। तो फिर जाके वो उन्होंने कहा, एश्योर किया कि जी इसमें हम वो दफ़ात लगाएंगे। दूसरी एक और बात मतीउल्लाह जान साहब, अपना हामिद मीर साहब, कि अब जब ये अपना मतीउल्लाह जान का वाक़या हुआ है, उसके बाद हमने जो इन्वेस्टिगेशन की हमारा ख्याल ये था कि शायद ये साइबर क्राइम विंग सर्कल जो है उसने कोई उसकी FIA के ऊपर जो है वो किया। तो हमने अपने सोर्सेज से बात की। FIA के लोग जो हैं उन्होंने बताया कि जनाब ना तो साइबर क्राइम विंग इस्लामाबाद सर्कल और ना ही पिंडी सर्कल के अंदर, बल्कि फिर उन्होंने एक इशारा किया कि एक शायद कोई और चल रहा है, वो कलंदरा एक और कोर्ट के अंदर है, वहाँ पे रिजवान हनीफ शेख साहब की, कोई शायद उसमें कोई वारंट वगैरह ना हो गया। लेकिन और भी बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है। अच्छा, तो ये जाहिर है बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आएंगी। तो ये अब इस हुकूमत का तो 15 दिन में ये हो जाएगा। हामिद मीर साहब, ये देखें, आपके पास, हमारे पास, सबके पास जो है उनकी शक्लें हैं, पूरी इतनी वाज़े तौर के ऊपर उनकी शक्लें हैं। आपका नादरा का सिस्टम जो है ना, उसके अंदर आप तस्वीर डालते हैं तो वो आपको उसके सारे वेयर अबाउट्स बता देता है। इट्स अ मैटर ऑफ 5-10 मिनट्स। आपने सिर्फ देखना है, आप करें तो सही, कि वो आया पुलिस वाला था इस मुल्क के अंदर, इस इस्लामाबाद के अंदर जो कैमरास लगे हुए हैं, उन कैमरास को जो इस्लामाबाद की सिक्योरिटी के हवाले से हैं, उन कैमरास की फुटेज जिससे आप नंबर प्लेट से आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। अब तक तो हुकूमत जो है इसको उठा के ऊपर नीचे कर देना चाहिए था, महज जुबानी कलामी कुछ नहीं है। इसमें हम ये शिबाज गिल साहब के जो सेफ सिटी कैमराज हैं वो किस लिए लगाए थे? लगाए तो पिछली हुकूमत ने थे, लेकिन उनका फ़ायदा क्या है? अगर उनका कोई फ़ायदा नहीं तो उनको बंद कर दें। देखिए, जैसे मैंने पहले आपको कहा कि सिर्फ सेफ सिटी कैमरा से तो इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती, इसमें बहुत सारे और अवामल हैं। पंजाब में रहते हुए मुझे इस चीज़ का पता है कि जब लोग वारदात करते हैं तो वो नंबर प्लेट भी चेंज कर लेते हैं। सेफ सिटी कैमरा से आप ट्रैक करते हैं गाड़ियों को, वो एक गली में घुसाते हैं, नंबर प्लेट चेंज करके बाहर से निकालते हैं, तो आपका सेफ सिटी कैमरा उसको ट्रैक नहीं कर सकता क्योंकि वो व्हीकल ही और हो जाती है। तो असल तो इसमें ये कि असूली तौर पर अगर आपने देखा कि उसी टाइम हुकूमत के एक नहीं 3 से 4 जो हमारे सबसे मोतबर इससे रेलिवेंट आदमी थे, वो बैरिस्टर शहजाद अकबर हैं, जो मैं आपके शो के ऊपर आपको ये इन्फॉर्मेशन भी दे दूं कि उन्हें आज ही वज़ीर आज़म साहब ने मशीर बराए दाखिला अमूर और एहतसाब मुकर्रर किया है, जो कि वफाकी वज़ीर के बराबर ओहदा होगा। उससे पहले वो मुआविन ख़ुसूसी के तौर पे काम कर रहे थे इसी पोर्टफोलियो के लिए। तो अगर आपने देखा तो उन्होंने भी एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने डायरेक्शन दी, टेलीफोन पे भी दी, लेकिन ट्वीट इसलिए किया कि आवाम को पता हो हमारी स्टैंडिंग क्या है। हम ये समझते हैं कि तमाम लोग, तमाम पाकिस्तानी शहरी जो हैं, उन्हें आइन और कानून के तहत उनके साथ जो भी तरीक़ाकार है वो होना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम हम ये भी समझते हैं कि जब तक कोई पिक्चर सामने क्लियर ना आ जाए हम किसी के ऊपर उसका बर्डन नहीं डाल सकते, हम एंगल नहीं दे सकते किसी स्टोरी को जब तक हमें पता ना हो। या तो मतीउल्लाह साहब इंटरव्यू दें, वो बताएं कि मुझे फ़लाँ बंदा लेके गया था, उसने फ़लाँ बात की, उसने फ़लाँ रिक्वायरमेंट, तो चलें फिर हमारे पास एंगल देने के लिए कोई बात हो। लेकिन जब तक वो अपना कोई बयान नहीं देते या इन्वेस्टिगेशन सामने नहीं आती। आज सुप्रीम कोर्ट में बोलने की कोशिश की, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने उनको कहा पुलिस को अपना बयान को आप फिलहाल ना बोलें, आप सिर्फ केस के हवाले से बोलेंगे, तो इसलिए वो मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के एहतराम में वो नहीं बोले इस पर। बिल्कुल, हम सब एहतराम करते हैं अपने चीफ जस्टिस का, तो अगर वो नहीं बोले तो, और अदालत ने अपना फ़ैसला किया क्योंकि वो अदालत की टेरिटरी है, वहाँ पे वो जो भी मुअज़्ज़ज़ अदालत और मुअज़्ज़ज़ जज साहबान फ़ैसला करते हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि हमारी हुकूमत ये बात हतमी तौर पर समझती है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी, कि चीज़ें ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। और उसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ही हमें ये खबर मिली, शिबली फराज साहब की स्टेटमेंट आई आपके सामने, शहजाद अकबर साहब की आई, शेरीन मज़ारी साहबा की आई,
ہم سب یہ بلیو کرتے ہیں کہ اس کو بالکل انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے, اس کو باہر آنا چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں, میں نے جیسے پہلے آپ کو کہا کہ بہت جلدی کوئی رائے قائم کر لینے سے کئی دفعہ تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھنا چاہیے, انویسٹیگیشن پوری ہونے دیں. ہو سکتا ہے ہم نے مطیع اللہ صاحب کو کسی بہت بڑے مسئلے سے بچا لیا ہو اللہ کی ذات نے, ہو سکتا ہے وہ آنے والے کسی مسئلے کو بچا لیا ہو, تو ابھی چیزیں جب کھل کے سامنے آتی ہیں تو ان کو آنے دیں انویسٹیگیٹ, اور اگر کسی نے غلط کیا ہوگا تو وہ بھی سامنے آ جائے گا. اور اب تو معاملہ ویسے بھی اعلیٰ عدلیہ میں ہے آپ کے سامنے, ایسا تو نہیں ہوگا کہ اس کی انویسٹیگیشن نہیں. مشرف زیدی صاحب ذرا اب ہم پاکستان کی سیاست پہ آ جاتے ہیں. آج بلاول صاحب نے پھر ایک پریس کانفرنس, نہیں سوری, میں دیکھیں سنجیدہ گفتگو ہے, ایک بندہ جو ہے وہ اٹھا کے لے کے اس کو لے کے گیا, لوگ لے کے گئے, وہ واپس آیا. میں بڑے احترام کے ساتھ گزارش یہ کروں گا کہ اس کو سنجیدہ ہی معاملہ رہنا چاہیے. ساہیوال انسیڈنٹ ہوا, اس کی رپورٹ آ گئی, اس پہ کیا جو ہے رد عمل ہوا کوئی جانتا ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں؟ اس پہ کوئی کمپرومائز ہو گیا تھا تو یہ تو اس میں تو کوئی اسپیکولیشن نہیں ہے نا. میرا خیال ہے کہ کم از کم یہ ریمائنڈ ضرور کرنا چاہیے. ظاہری بات ہے, جیسے میں نے پہلے کہا, جب جوڈیشری مجبور ہے, پارلیمنٹ مجبور ہے, ایگزیکٹو مجبور ہے, تو ہمیں پھر یہ اکنالج کرنا چاہیے کہ یہ مجبوریاں ہیں, اور اس سسٹم کو بالکل جو ہے ڈینیگریٹ کر کے, اور اس میں سے جتنی اس کی ایفیکٹونیس کی کیپیسٹی تھی اس کو ڈسٹروائے کر دیا گیا ہے. عمران خان کیا, نواز شریف کیا, 100 عمران خان اور 100 نواز شریف مل کے اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے جب تک ٹرانسپیرنسی اور سب سے اہم اکاؤنٹیبلٹی. اور یہ مجھے تو ہنسی آ رہی تھی جب جو ہے صدیقی صاحب جو ہے 15 دن کی بات کر رہے تھے, کیونکہ انہوں نے درست فرمایا 40 سیکنڈ سے 15 منٹ کا رینج ہے جس میں ساری کی ساری باتیں جو ہیں وہ سامنے آ سکتی ہیں. تو ہمیں ریئلسٹک ہونا چاہیے. یہ نہیں ہوگا, اللہ مطیع اللہ کی بھی حفاظت کرے اور پاکستان کی بھی حفاظت کرے. اب ہم جو ہے سیاست کی بات کرتے ہیں.